الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، برادران اسلام و عزیز دوستوں، الحمدللہ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے فضیلت سے متعلق چند باتوں کو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں خانہ کعبہ کی عظمت کو پیدا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور بار بار روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کو قبول فرمائے. معزز سامعین، گزشتہ جمعہ ان اول بیت وضع للناس اس آیت کریمہ کی روشنی میں چند باتوں کو عرض کیا. اب اسی سے دوسری آیت ہے اس سے متصل، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. اس میں روشن نشانیاں ہیں جیسے مقام ابراہیم، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو. وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کوئی انکار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بے شک اللہ تمام دنیا کے لوگوں سے بے نیاز ہے. اس آیت میں اللہ نے خانہ کعبہ کی تین خصوصیت کو بیان کیا. پہلی چیز فرمایا کہ اس میں قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، جیسے مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم کیا ہے؟ اللہ نے جن بندوں کو حج یا عمرہ کی سعادتوں سے مالا مال کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ وہ پتھر ہیں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی. حالانکہ یہ جنت کا ایک پتھر ہے. روایات میں آتا ہے کہ تعمیر کے موقع پر حضرت ابراہیم کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے اس پتھر کو لے کر آئے. اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کی. لیکن اس پتھر کی یہ خصوصیت ہے، حسب ضرورت یہ پتھر اونچا ہو جاتا، اگر ضرورت ہوتی تو نیچے ہو جاتا. ہم کو سمجھنے کے لیے جیسے آج کل لفٹ ہیں، بٹن ڈالنے پر اوپر پہنچتے ہیں، پھر ضرورت ہوتی ہے بٹن ڈالتے ہیں تو نیچے آ جاتے ہیں. تو اللہ نے اس مقام ابراہیم کو جو جنت کا ایک پتھر نازل کیا، بھیجا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ قدرت
قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور آج بھی اس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشانات موجود ہیں۔ ایک بے حس پتھر میں نشانوں کو قبول کر لینا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو فرمایا کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں روشن نشانیاں ہیں، قدرت کی نشانیاں ہیں جیسے مقام ابراہیم ہے، اور بھی بہت ساری قدرت کی نشانیاں خانہ کعبہ سے متعلق ہیں۔ تو فرمایا کہ ہر حاجی حج کے دوران 3 دن ہے جس میں شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ ہر حاجی ایک دن میں 7 کنکریاں مارتا ہے، تو 3 دن میں 21 کنکریاں، اور لاکھوں حجاج اس میں مارتے ہیں۔ اگر 1 سال یا 2 سال گزر جائے تو اتنا بڑا ڈھیر جم جائے گا کہ جمرات چھپ جائیں گے، لیکن ہر ایک حاجی کا تجربہ ہے کہ حج کے بعد وہاں معمولی سے چند کنکریاں رہتی ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے نامعلوم طریقے سے ان کنکریوں کو اٹھا لیتے ہیں، صرف ان بدنصیب لوگوں کی کنکریاں باقی رہ جاتی ہے جن کا حج کسی وجہ سے قبول نہیں ہوا۔ تو یہ بھی قدرت کی ایک نشانی ہے، اور علماء نے لکھا ہے 2 معجزے ایسے ہیں کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے آج بھی موجود ہے، جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک ہے قرآن مجید، جیسے اللہ کے نبی پر نازل ہوا اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر انشاءاللہ قیامت تک قرآن مجید اپنی اصلی حالت پر باقی رہے گا۔ دشمنان اسلام اسے مٹانے ختم کرنے کی ہزاروں کوششیں کر ڈالی، لیکن وہ اپنی کوشش میں ناکام ہے۔ قرآن کا چیلنج ہے کہ اس جیسی ایک صورت پیش کرو، لیکن آج تک کسی دشمن اسلام نے پیش نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ جو اللہ کا کلام آپ پر نازل ہوا ہو بہو اصلی شکل میں موجود ہے۔ دوسرا معجزہ کہ حجاج اکرام کا حج کے ایام میں شیطان کو کنکریاں مارنا، ان کنکریوں کو فرشتے نامعلوم طریقے سے اچھا لیتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کا معجزہ آج بھی موجود ہے، انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گا۔ تو فرمایا کہ اس میں قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، شیطان کی کنکریوں کا فرشتے اٹھا لینا، اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ وقت نہیں ہے، آگے دوسری آیت دوسرا جملہ میں شروع کرتا ہوں، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو کوئی اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں جہلاء عرب مشرکین مکہ جنگجو قوم تھی، جنگ کے بارے میں مشہور تھے، لیکن ان کا یہ معمول تھا، اگرچہ کہ ان کے اندر بہت ساری خرابیاں تھی، لیکن ان کے اندر خانہ کعبہ کی عظمت گھٹی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، کبھی وہ خانہ کعبہ کی عظمت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنے حقیقی اور سگے باپ کا قاتل اگر خانہ کعبہ کے بعد بھی خانہ کعبہ کے پاس بھی نظر آ جاتا تو اس کا بیٹا اپنے باپ کے دشمن کو دیکھتے ہوئے کوئی انتقام اور بدلہ نہیں لیتا، آنکھ بند کر کے چلا جاتا۔ یہ خانہ کعبہ کی عظمت ہے، امن کا حال ہے، شروع سے اللہ نے لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت کو داخل کیا ہے۔ اور تیسری چیز جو اس آیت میں بیان کیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ نے اس خانہ کعبہ کی حج کو فرض کیا، جس کا ترجمہ میں نے شروع میں پیش کیا۔
کیا۔ تو علماء نے لکھا ہے ہر وہ مسلمان جس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد حج کے اخراجات برداشت کرنے کی طاقت ہو، اس مسلمان پر حج فرض ہے۔ یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، تو لہٰذا اس کے بہت سارے فضائل ہیں کہ فرمایا من حج للہ فلم یرفث، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے جس حج میں کوئی فحش بات نہ ہو، کوئی فسق و فجور نہ ہو، ہر گناہ سے بچتے ہوئے جو حاجی حج کا فریضہ ادا کرتا ہے وہ حاجی حج سے ایسا واپس ہوتا ہے جیسا کہ آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ جیسے معصوم بچہ بے گناہ ہوتا ہے، اس کا نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، ایسے ہی وہ حاجی جو حج میں گناہوں سے بچتے ہوئے، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہوئے، فسق و فجور سے بچتے ہوئے حج کا فریضہ اخلاص کے ساتھ ادا کرتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر لوٹتا ہے۔ دعا کیجئے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو ایسا حج نصیب فرمائے جس کے ذریعے سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے، اس وقت دور دور تک علماء نے لکھا ہے خانہ کعبہ سے سینکڑوں میل دور دور تک انسانوں کی کوئی آبادی نہیں تھی۔ ایسے وقت میں اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اے ابراہیم آپ لوگوں میں حج کا اعلان کیجئے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں یا اللہ یہاں دور دور تک انسانوں کی آبادی نہیں ہے، میرے اعلان سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم اعلان کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اس آواز کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم پر یا جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر کئی مرتبہ آپ نے حج کا اعلان کیا۔ کیسے؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں یا ایھا الناس ان اللہ کتب علیکم الحج فاجیبوا ربکم، اے لوگوں اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے لہٰذا اس فرض کو قبول کرو، اس کا جواب دو۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کو اس وقت جتنی مخلوق انسان، فرشتے اور جنات جتنے مخلوق تھے اللہ نے ہر ایک کے کان میں اس آواز کو داخل کیا۔ صرف موجودہ انسان ہی کو نہیں بلکہ جو رحم مادر میں ہے یا عالم ارواح میں تھے، ہر ایک کے کان کو اللہ، ہر ایک کے کان میں اللہ نے اس آواز کو پہنچا دیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جس بندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کا جواب لبیک سے دیا تو قیامت تک اسی مسلمان کو حج نصیب ہوگا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کا جواب دیا۔ اگر ایک مرتبہ جواب دیا ہے ایک مرتبہ حج کی توفیق ہوگی، اگر 10 مرتبہ جواب دیا ہے 10 مرتبہ حج کی توفیق ہوگی۔ اسی طرح جتنی مرتبہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
کے اس اعلان کا جواب دیا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے قیامت تک صرف اسی مسلمان کو حج بیت اللہ نصیب ہوگا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کا جواب دیا ہے۔ اللہ کرے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب انسانوں میں شامل کرے جو اس اعلان کا جواب لبیک سے دیا ہو۔ تو اب سب سے پہلے اس اعلان کا جواب کس علاقے والوں نے دیا؟ تو روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کا جواب یمن کے رہنے والوں نے دیا۔ اب سب سے پہلے یمن کے رہنے والوں نے کیوں اس اعلان کا جواب دیا؟ تو علماء نے لکھا ہے اللہ نے یمن والوں میں دینی فطرت، دین کے کاموں کے آگے بڑھنا، سبقت کرنا اللہ نے یمن والوں کے مقدر میں لکھ چکا تھا، اس لیے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کا جواب انہوں نے دیا۔ اور مزید آپ ایک بات سمجھ لیجئے جو میں اپنے موضوع سے ہٹ کر آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جب اللہ کے نبی مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس وقت بھی سب سے پہلے اللہ کے نبی کا ساتھ دینے والے اور حضرات صحابہ اکرام کی مہمانی کو قبول کرنے والے یہی انصار مدینہ تھے۔ انصار مدینہ کون تھے؟ اصل میں وہ مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے بلکہ یمن کے رہنے والے اوس اور خزرج کے دو بڑے بڑے خاندانوں نے یمن سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ یہی وہ دو خاندان اور قبیلہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے نبی اور حضرات صحابہ کرام کا ساتھ دیا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام مکے کی 13 سالہ زندگی میں دعوت و تبلیغ کی محنت کرتے رہے لیکن بہت مختصر لوگ ایمان لائے، بڑے بڑے سرداروں نے ایمان قبول نہیں کیا، لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائے یہی وہ یمن کے رہنے والے اوس اور خزرج کے قبیلے والوں نے آپ کو سینے سے لگایا۔ مکے کی 13 سالہ زندگی میں اتنے لوگ ایمان قبول نہیں کیے جتنا مدینے کی صرف 13 دن میں ایمان قبول کیا۔ مدینے کے صرف 13 دنوں میں جتنے لوگ ایمان کے اندر داخل ہوئے مکے کی 13 سالہ زندگی میں اتنے لوگ ایمان میں داخل نہیں ہوئے۔ اور مدینے کے بڑے بڑے سرداروں نے اللہ کے نبی کی دعوت پر لبیک کہا تو اللہ نے فطری طور پر یمن کے رہنے والوں میں دینی سبقت یعنی دین کے کام میں آگے بڑھنا اللہ نے ان کے مقدر میں لکھی تھی۔ تو اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان پر سب سے پہلے یمن کے رہنے والوں نے جواب دیا۔ تو لہٰذا اور بھی مکہ المکرمہ کے بہت سارے فضائل ہیں، تو لہٰذا اللہ نے جن بندوں کو طاقت اور قدرت دی ہے ہر اس مسلمان پر حج کا ادا کرنا یہ اسلام کے اہم فرض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ اور جو کوئی مسلمان جس پر حج کی طاقت ہو حج ادا نہ کرے، اب اس کے بارے میں وعیدیں کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس مسلمان میں حج کرنے کی قدرت ہو، طاقت ہو، اسباب موجود ہو لیکن حج کے لیے نہ جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ مسلمان یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، کتنی
بڑی وعید ہے، اور بھی حج کے بہت سارے فضائل ہیں اور حج نہ کرنے کے وعیدیں ہیں جو آپ الحمدللہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد تعلیم میں سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ مزید ان احادیث کو دہرانے کا ارادہ نہیں ہے۔ اب حج سے فراغت کے بعد یا عمرہ سے فراغت کے بعد حاجی اور حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے کے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ مسجد نبوی، مدینہ منورہ اور روضہ اقدس میں حاضری، یہ بہت ہی خوش نصیبی اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمہور علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے، ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں، اپنے روضہ اقدس میں باحیات ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے جو کوئی بندہ دور سے درود شریف پڑھتا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے روضہ اقدس میں پہنچایا جاتا ہے، اور وہ مسلمان جو روضہ اقدس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے قبر شریف کے سامنے کھڑے ہو کر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کے نبی سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جس نے میری قبر کی زیارت کی، اللہ نے اس کے لیے میری شفاعت کو واجب قرار دے دیا۔ تو خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو حج یا عمرہ میں جاتے ہیں اور مسجد نبوی روضہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور مسجد نبوی جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، مسجد حرام میں ایک نماز پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور مسجد نبوی میں ایک نماز پر 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے قرآن پاک ختم کر دیا، 50,000 قرآن کا ثواب ملے گا۔ 1 روپیہ آپ نے صدقہ کر دیا، 50,000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا مسجد نبوی اور روضہ اقدس میں حاضر ہونا یہ مسلمان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ اور اسی طرح مسجد نبوی میں جو بندہ 40 نمازیں با جماعت ادا کرتا ہے، اللہ دوزخ سے اور ہر قسم کی عذاب سے اللہ اسے نجات عطا فرماتے ہیں، نفاق سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ حاجی اور عمرہ کرنے والے کے لیے اس سے بڑی اور کیا سعادت ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے مقامات ہیں مسجد نبوی میں، مدینے میں، جس کے بے شمار فضائل ہیں۔ صرف ایک بات میں عرض کر دوں، وہاں ریاض الجنہ ہے۔ اللہ نے اس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ بنایا ہے۔ یہاں عبادت کرنا، یہاں نماز پڑھنا، یہاں رکنا، یہاں ذکر و تلاوت کرنا گویا ایسا ہے جنت میں عبادت کرنا ہے۔ تو اللہ نے جنت کا ایک ٹکڑا مسجد نبوی میں ریاض الجنہ کی شکل میں اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو بے شمار فضائل ہیں مسجد نبوی کے، ریاض الجنہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں اللہ ہم جیسے گنہگاروں کو بھی حج کی سعادتوں سے بھی مالا مال فرمائے، عمرہ کی سعادتوں سے بھی مالا مال فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔